الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور شہادت سے پہلے انہوں نے جو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی تھی، اور اس وصیت کے نتیجے میں حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنگ جمل کے موقع پر حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں مظلوم ہونے کی حالت میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ اور میرے ذہن پر جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ میرا قرضہ ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، میری سب سے بڑی جو فکر ہے وہ میرا قرضہ ہے، میرے ذمے کچھ قرض ہے، اس کی مجھے فکر ہے۔ تو میں تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرا قرضہ ادا کر دینا۔ ماں باپ جب مرتے ہیں اور ان کے ذمے قرضہ ہوتا ہے تو اولاد ہی سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ باپ کے سر پہ، ماں کے سر پہ جو بوجھ ہے
اس بوجھ کو اتارنے کی کوشش کریں گی. اور ان حضرات کو ہر قدم پر آخرت کی فکر رہتی تھی. مجھے یا آپ کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ میں کل تک ہی زندہ رہنے والا ہوں، تو اپنی اولاد کو بلا کر، اپنے بچوں کو بلا کر پتہ نہیں کن کن چیزوں کی وصیت کریں گے، کن کن چیزوں کے بارے میں ان سے گفتگو کریں گے. فنا زمین، فنا جائیداد، فنا گھر، فنا سے اتنا قرضہ لینا ہے. ان حضرات کو فکر یہ رہتی تھی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا ہے. شہادت کا مقام اور بہت اونچا مقام، اور پھر سابقین اولین میں سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جتنے دن رہنے کا موقع نصیب ہوا، اس میں برابر دین پر جمے رہے. ایک لمحے کے لیے لغزش نہیں ہوئی، پورے معاون رہے. انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا اور پوری قوت کے ساتھ جمے رہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو 10 سال سے زیادہ کی مدت خلافت کو سنبھالا اور مضبوطی کے ساتھ اسلام پر جمے رہے، دین پر جمے رہے، اور اپنی ذمہ داریوں میں ایک لمحے کے لیے بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے. انتقال ہو رہا ہے، انتقال ہو رہا ہے تو فکر ہے اپنی آخرت کی، اور فکر ہے تو امت کی. اس حال میں جبکہ زخمی ہو چکے ہیں اور سب حضرات یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب امیر المؤمنین بچنے والے نہیں ہے. خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کا یقین ہو چکا تھا. اس حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے ایک نوجوان کو آپ کی عیادت سے فارغ ہونے کے بعد جاتے ہوئے دیکھا تو نظر پڑ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اس کی جو لونگی ہے، لونگی وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے. تو اس حال میں جبکہ کسی لمحے بھی دنیا سے اب رخصت ہو سکتے ہیں، اس کی آخرت کی فکر فرمائی، اس نوجوان کی آخرت کی فکر فرمائی. ہم بڑے بڑے گناہ کے کاموں کو دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھتے ہیں، جوا کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں، فلموں میں مشغول دیکھتے ہیں، قوالی میں، گانے بجانوں میں مشغول دیکھتے ہیں. گانے بجانے، موسیقی، ہم لوگوں کو بے پردگی میں دیکھتے ہیں، نماز چھوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، مگر ہمارے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کا یہ بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اسے روکنے کی صحیح کرنی چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی فکر فرمائی، اپنی فکر تو یہ فرمائی کہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت کی کہ میرے ذمے کچھ قرضہ ہے، مجھے اس قرض سے سبکدوش کرنا، اور اس کا یہ طریقہ ہے. دوسری فکر اپنی یہ فرمائی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس حجرے میں دفن ہو جاؤں جس حجرے میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اور میرے ساتھی
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. یہ میری خواہش ہے، یہ میری ضرورتیں ہیں آخرت کی. اور امت کے بارے میں فکر فرمائی. حضرت عمرو بن میمون رحمہ اللہ تعالی جو اس روایت کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، عیادت کر رہے تھے، ان کی صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی. انہیں پتا چلا کہ ہمارے والد زخمی ہو گئے ہیں اور حملہ جو ہے وہ قاتل تھا، زخم قاتل ہے. تو وہ آئیں اور آ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی اور رونے لگی. عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس کمرے سے نکل گئے تو حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی اپنے والد کی اس حالت کو دیکھ کر. اور تھوڑی دیر ہی ابھی گزری تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تقاضا کیا کہ امیر المؤمنین کے چند لمحات رہ گئے ہیں اور مسلمانوں کے امور پر غور و فکر کرنا چاہیے، تو اگر ہمیں موقع دیا جائے تو ہم حضرت امیر المؤمنین کے پاس آنا چاہتے ہیں. تو عمرو بن میمون رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے پیچھے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور ہم لوگ داخل ہوئے اس کمرے میں جہاں حضرت امیر المؤمنین لیٹے ہوئے تھے. اور چونکہ بیچ میں صرف پردہ تھا اس لیے حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی. دیکھو ایسے شدید موقع پر جبکہ بیٹی کی یہ چاہت ہوگی کہ میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے تو میں جتنا زیادہ وقت ہو سکے ان کے پاس بیٹھ کر گزاروں. باپ کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ میری لخت جگر میرے پاس بیٹھی رہیں. یہ ان کی مجبوری، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی یہ مجبوری کہ ہمیں جلدی ان سے کچھ گفتگو کرنی چاہیے مستقبل کے بارے میں، کہ مسلمانوں کی شیرازہ بندی بکھرنے نہ پائے، ٹوٹنے نہ پائے. اس کے بارے میں آپ کچھ وصیت کیجئے. اگر ہو سکے تو آپ اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ مقرر کر کے جائیے تاکہ بعد میں شیطان کو اختلاف پیدا کرنے کا کوئی موقع نہ ملے. اور کوئی اہم بات ہے تو ہمیں بتلائیے. یہ ان کی مجبوری تھی. ایسی شدید مجبوری میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مردوں اور عورتوں کا اختلاط گوارا نہیں کیا. حالانکہ پاکیزہ تھے، نفوس قدسیہ. ہو سکتا تھا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حجاب میں بیٹھ جاتی اور جہاں حضرت امیر المومنین لیٹے ہوئے تھے اور جہاں ان کی شہادت واقع ہو رہی تھی، جہاں غموم اور ہموم کے بادل چھائے ہوئے تھے، وہاں ایک طرف ام المؤمنین امت کی ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ کچھ اور بھی عورتیں ہوں گی گھر کی، اور پھر ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تابعین. یہ خیال بھی آ سکتا ہے کہ کوئی برا وسوسہ ان کے دلوں میں پیدا ہوتا، مگر ایسی شدید مجبوری کے موقع پر بھی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حجاب کے پیچھے چلی گئی، پردے کے پیچھے چلی گئی، دوسرے کمرے میں چلی گئی. اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے بچنا کتنا ضروری ہے وہ اس قسم کے واقعات سے پتہ چلتا ہے. اب جب یہ اندر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ استخلف یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ کسی کو خلیفہ مقرر کر کے جائیے تاکہ بعد میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھئی خلافت کی مسند کے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے
جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہونے کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے اور جن کے بارے میں جنت کی بشارت کا اعلان کر کے گئے تھے. تو ابو بکر تو دنیا سے چلے گئے، عمر جا رہا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ جا چکے ہیں، باقی 7 رہ گئے ہیں. ان میں ہمارے بہنوئی سعید ابن زید ہیں رضی اللہ عنہ. تو سعید ابن زید کو اس معاملے میں دخیل مت بنانا. تو 3 انتقال کر چکے ہیں میرے ساتھ، اور چوتھے سعید ابن زید، یہ میری فیملی کے شخص ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن خلافت کی ذمہ داریوں کا حساب دینے کے لیے میری فیملی میں سے عمر کے علاوہ اور بھی کوئی شخص کھڑا ہو. بس ایک شخص کافی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. آج کل میرے بھائیوں ہمیں منصبوں کا ایک شوق رہتا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ میں بن جاؤں، چیئرمین میں بن جاؤں. پوری دنیا کا نظام جو ہے دیکھو درہم برہم. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی عہدے کا طالب بنتا ہے کہ مجھے یہ عہدہ چاہیے، مجھے محتمم بنا دو، مجھے شیخ الحدیث بنا دو، مجھے چیئرمین بنا دو، مجھے امیر بنا دو، مجھے لیڈر بنا دو، تو حق تعالی شانہ کی نصرت اٹھ جاتی ہے. حق تعالی شانہ اس بندے سے کہتے ہیں کہ تو جانے اور تیری یہ ذمہ داری جانے، اب خود نبھا، تجھے بہت شوق تھا. اور ایک شخص جو ہے وہ کسی ذمہ داری کا مطالبہ نہیں کرتا، وہ بچتا ہے، دور رہتا ہے، اور اس کے ذمے وہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہی پڑے گا. انکار کرنے کے باوجود بھی نہیں، یہ کرنا ہی پڑے گا، یہ کام تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا، ورنہ مدرسہ خطرے میں ہے، بھائی طلبہ کا حرج ہوگا، یہ کام تم ہی کو کرنا پڑے گا، مسجد خطرے میں ہے، تم ہی کو یہ کرنا پڑے گا، نظام درہم برہم ہو جائے گا، تمہارے جیسا امانت دار کوئی نہیں ہے، تمہارے جیسا منتظم کوئی نہیں ہے، تمہارے جیسا مدبر کوئی نہیں ہے، تمہیں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنی ہی پڑے گی. مسلمان اسے مجبور کرتے ہیں کہ تمہیں کرنا پڑے گا، اور دل سے وہ ناپسند کرتا ہے اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں، اور اس فرشتے کو حکم فرماتے ہیں، روانہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس منصب کو چاہتا نہیں تھا، مگر لوگوں نے مجبور کر کے اس منصب پہ اسے بٹھایا ہے. وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس منصب کا اہل نہیں، یہ کام میں کر نہیں سکتا، مگر لوگوں نے مجبور کیا ہے، تو تم میری طرف سے جاؤ اور اس کے کام میں اس کی مدد کرو. وہ فرشتہ مدد کرتا ہے. پوری دنیا میں میرے بھائیو آج کل جو ہے نظام پورا بدل گیا. ہر منصب کے لیے کینڈیڈیٹ خود بخود کھڑا ہوتا ہے، خود بخود کینویسنگ کرتا ہے، خود بخود لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ مجھے یہ منصب دو، مجھے یہ منصب دو، مجھے یہ منصب دو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں سے باقی، بس یہ آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کر لیں. اور انہوں نے آپس میں پھر مشورہ کیا، اور اس مشورے کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فکر تو یہ فرمائی کہ بھئی میرے قرضے کو پورا کرنا، اے عبداللہ ابن عمر، اے میرے بیٹے قرضے کو پورا کرنا، میرے قرضے کو ادا کرنا، اس کا طریقہ یہ. اور نمبر 2، میں دفن ہونا چاہتا ہوں میرے 2 ساتھیوں کے ساتھ. ما کان شیء احب الی من ذلک، میری نظر میں اس سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں ہے، بس یہ ایک میری سب سے بڑی حاجت ہے کہ مجھے وہاں لیٹنے کی اجازت مل جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے، اجازت لے کر کے آئے، اجازت مل گئی. اجازت ملنے کے بعد بھی آخرت کی فکر اتنی زیادہ کہ یہ فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، جب میری روح نکل جائے، میری تجہیز و تکفین کے بعد جب میرا جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کرنے کے لیے حجرہ مبارکہ کے پاس لے جایا جائے، حضرت عائشہ کے حجرے میں، تو ممکن ہے کہ عائشہ نے میری شرم کی وجہ سے تمہیں یہ کہہ دیا ہو کہ کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ میں ابھی زندہ ہوں.
تو میرے مرنے کے بعد دوبارہ ان سے اجازت مانگنا. اگر وہ مجھے اجازت دے دے تو وہاں مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. یہ اپنی فکر اور امت کی فکر یہ کہ یہ وصیت کر دی کہ عشرہ مبشرہ میں سے جو 6 حضرات ہیں ان میں سے کسی کو خلیفہ بنانا، اور پھر آپ نے وصیت کرنا شروع کر دیا کہ اوصل خلیفۃ من بعدی. اب دیکھو تم 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جائے گا، میرے بعد جو بھی خلیفہ ہوگا اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. میں اسے وصیت کرتا ہوں کہ شہر میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ دیہاتوں میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ ذمہ ہے، ذمہ غیر مسلم جو ہماری حکومت میں رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. یعنی یہ شخص جس کا سانس کسی وقت بھی اکھڑ سکتا ہے، وہ جاتے جاتے خلیفے کو وصیت کر کے جا رہا ہے کہ رعیت میں کسی مسلم یا غیر مسلم کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ پہنچے. اور ذمیوں کے لیے کیا وصیت کی، ذمیوں کے لیے کیا وصیت کی. پہلے تو ذمیوں کے لیے الفاظ کیا استعمال کیا، اسی ہے بذمت اللہ و بذمت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذمی کا لفظ جو ہے وہ آج کل ایک پروپیگنڈا کے تحت مستشرقین کی طرف سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اسلامی حکومت میں جو غیر مسلم ٹیکس دے کر کے رہتا ہے اسے ذمی کہتے ہیں. ذمی یعنی حقارت کا لفظ نہیں میرے بھائیوں، یہ بہت اعزاز والا لفظ ہے. ذمی، ذمی یہ ذمہ داری سے بنا ہے. اوصل خلیفۃ، میں خلیفے کو وصیت کرتا ہوں بذمت اللہ و بذمت رسولہ، ان غیر مسلموں کی جن کی اللہ اور اس کے رسول نے ذمہ داری لی ہے. ان غیر مسلموں کی جو اللہ کی ذمہ داری میں ہے اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری میں ہے، میں خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد ان کا خیال رکھے. اور خیال میں کیا کریں؟ نمبر 1، ان پر جب جزیہ مقرر کرے کہ تمہیں ہر سال اتنی رقم بیت المال کو دینی پڑے گی، اور یہ جو جزیہ لیا جاتا ہے ان سے، ذمیوں سے، وہ جزیہ انہی پر لوٹتا ہے. اس لیے کہ ایک ذمی جزیہ دے دیتا ہے، اور جزیہ دینے کے بعد اس کی جان اور اس کے مال اور اس کے اہل و عیال، اس کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری مسلم حکومت پر عائد ہو جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کی عزت کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کے اہل و عیال کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت، ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے فوج بھی تو چاہیے. فوج جو بارڈر سے دشمن کو روکے، ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے پولیس بھی تو چاہیے جو لا اینڈ آرڈر کو باقی رکھے. ان سب چیزوں کی حفاظت کے لیے جو حکومت خرچ کرتی ہے اس میں یہ ٹیکس جاتا ہے، یہ ذمیوں سے لیا جاتا ہے. تو جس طرح ذمی ٹیکس دیتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کا بھی تو کنٹریبیوشن ہوتا ہے ان سب کاموں کے لیے. جیسے ہر ملک میں ٹیکس لیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس ٹیکس کا فائدہ آپ ہی کو ملتا ہے. روڈ ٹیکس لیا جاتا ہے، بھائی روڈ ٹیکس کی وجہ سے دیکھو آپ کو سفر میں تکلیف نہیں ہوتی، روڈ بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کو سفر میں تکلیف نہیں ہوتی، سائن بورڈ ہر جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی اس لیے کہ جہاں ٹریفک کنجکشن ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اچھے روڈ بنائے جاتے ہیں، راؤنڈ اباؤٹس بنائے جاتے ہیں، آئیلینڈز مقرر کیے جاتے ہیں اور وہاں پر ٹریفک لائٹس لگائی جاتی ہے. اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچتا ہے. تو ذمیوں سے جو کچھ لیا جاتا تھا اس کا فائدہ ذمیوں ہی کو پہنچتا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا. میرے بھائیو سوچو، اگر ذمی اسلامی حکومت میں اگر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تو مرتے مرتے حضرت امیر المؤمنین ان کے بارے میں ایسی وصیت کرتے. اور کیا وصیت کی ان کے بارے میں؟ وصیت یہ کی کہ دیکھو جب تم ان پر ٹیکس مقرر کرو، آنے والا خلیفہ میرے بعد جب وہ ذمیوں پر ٹیکس مقرر کرے
تو ان کی طاقت سے زیادہ ٹیکس مقرر نہ کرے، ان سے اتنا ہی وصول کرے جتنی ان میں دینے کی طاقت ہو۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ ان کی جان اور ان کے مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے اہل و عیال کی پوری پوری حفاظت کی جائے، اور اس حفاظت کے لیے اگر میرے بعد بننے والے خلیفے کو لڑنا بھی پڑے لوگوں سے تو وہ لڑنے کے لیے بھی تیار رہے اور لڑے ان کی طرف سے، دفاع کرے ان کی طرف سے۔ دیکھو، مخلوق کی فکر، امت کی فکر، انتظام کی فکر، اور وہ جو نوجوان جا رہا تھا جس کے ٹخنوں سے نیچے ازار لٹک رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین، یہ جو ٹخنے ہیں، ٹخنے، اینکلز کے نیچے اگر ازار لٹک رہی ہے، اینکلز کے نیچے جبہ لٹک رہا ہے، اینکلز کے نیچے اگر لونگی لٹک رہی ہے، تو جتنے حصے پر لٹک رہی ہے وہ جہنم میں جلے گا۔ اینکل سے اوپر لباس ہونا چاہیے، جبہ ہو، ازار ہو، لونگی ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کی لونگی جو ہے وہ لٹک رہی تھی ٹخنوں سے نیچے، تو آپ نے کہا کہ بھئی نوجوان کو واپس بلاؤ۔ اسے بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ یا غلام، یہ لڑکے، ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو ذرا اونچا رکھیے، ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو اونچا رکھیے، فإنہ انقى لثوبک واتقى لربک، اس لیے کہ اس کا ایک فائدہ تو تجھے یہ ہوگا کہ تیرے کپڑے بہت صاف ستھرے رہیں گے۔ کپڑے جب لٹکتے ہیں، جوتوں کو لگتے ہیں، چپلوں کو لگتے ہیں، زمین پہ لگتے ہیں، گندگی لگ جاتی ہے، ناپاکی لگ جاتی ہے، تو کپڑوں کو، اپنے کپڑے کو اوپر کیجیے۔ اوپر کرو گے تو ایک فائدہ یہ ہے کہ تمہارے کپڑے بہت صاف ستھرے رہیں گے۔ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، اور جب تم کپڑے کو اوپر کرو گے، حق تعالی شانہ کی فرما برداری ہوگی، اور جب حق تعالی شانہ کی فرما برداری ہوتی ہے تو تقوی میں بھی آدمی ترقی کرتا ہے، یہ تمہارے تقوی میں بھی اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ حضرت فکر کرتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو، قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم اور یعقوب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو دونوں کے دونوں اپنی اولاد کو وصیت کر رہے تھے، تو دنیا کی نہیں تھی وہ۔ ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا ہے، دین اسلام کو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تم کسی بھی حال میں اسلام کے بغیر مت مرنا، اسلام کے بغیر مت مرنا۔ اور پھر قرآن نے آگے نقشہ کھینچا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام کا سانس اکھڑنے لگا اور موت نے انہیں دبوچ لیا، آخری وقت آ گیا۔ ما تعبدون من بعدی اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے اپنی اولاد سے یہ نہیں پوچھا کہ کاروبار کا کیا ہوگا، کھیتی کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا، یہ پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یہ بتاؤ کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک، نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ الہ واحدہ، جو کہ ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہو کر زندگی گزاریں گے۔ دیکھو مرتے مرتے کیا باتیں ہو رہی ہے، مرتے مرتے کیا باتیں ہو رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں میرے بھائیوں جو رواج ہے وہ یہ کہ جب کوئی شخص بہت بیمار ہو جاتا ہے، اس پر گشی طاری ہو جاتی ہے، نزاع کی کیفیت، سکرات کا عالم، تو ہر شخص جاتا ہے اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابراہیم بھائی مجھے پہچانا یا نہیں؟ ابراہیم بھائی میں سلیم ہوں، سلیم
پہچانا کہ نہیں؟ میری آواز آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ جا رہا ہے آخرت کی طرف، اور ممکن ہے کہ اس کی کسی نیکی کی برکت سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو چکا ہے، تو اس کی توجہ کو ہم دوبارہ دنیا کی طرف لا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی شخص بہت بیمار ہو جائے، اس پر غشی طاری ہو جائے، نزا کی حالت ہو جائے، بالکل کمزور ہو جائے، ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اب یہ چند ہی دنوں کا مہمان ہے، تو اسے دنیا کی کسی بھی چیز کی طرف متوجہ مت کرو، اسے آخرت کی طرف متوجہ کرو، اس کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرو، یاسین شریف کی تلاوت کرو، اس کے پاس درود شریف پڑھو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، اور اسے آخرت کی طرف متوجہ کرو۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ شخص جو مرنے کے قریب پہنچ چکا ہے، اگر وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے دوست احباب کو بھی یاد کرے تو اس وقت بھی اس کا تقاضا پورا مت کرو، بلکہ کوشش یہ کرو کہ وہ متوجہ ہو جائے آخرت کی طرف، آخرت کی طرف پیار محبت سے۔ ہاں وہ آ رہے ہیں، کوئی لینے کے لیے گیا ہے، آپ درود شریف پڑھیے، آپ درود شریف پڑھیے۔ دیکھو میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، دیکھیں ایک حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، ایک عجیب حدیث میرے ذہن میں آ گئی، اسے متوجہ کرو دوسری چیزوں کی طرف، ڈسٹریکٹ کرو اسے دوسری چیزوں کی طرف، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ بیوی میں نہ لگا رہے، بچوں میں نہ لگا رہے۔ میرے بھائیوں، بیوی سے ملاقات، بچوں سے ملاقات، دوست احباب سے ملاقات مرنے کے بعد کی زندگی میں انشاءاللہ یقینی ہے اگر سب کے سب ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں گے، مگر یہ جو آخری مرحلہ ہے، آخری مرحلہ، اور میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں ممکن ہے کہ کوتا فہمی کی وجہ سے میری غلطی ہو رہی ہو، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی میں سب سے کٹھن اگر کوئی مرحلہ ہے تو وہ موت کا مرحلہ ہے، سب سے کٹھن مرحلہ موت کا مرحلہ۔ اگر اس موقع پر کامیابی کے ساتھ ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے کامیاب، اور اس وقت اگر پھسل گیا تو ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اس موقع پر بیوی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اپنی ذات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، فلاں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، مجھے دیکھو، مجھے دیکھا کہ نہیں، مجھے پہچانا کہ نہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے، علماء نے، فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ بیوی بچوں کی طرف اگر وہ متوجہ بھی ہو، خود آپ کے متوجہ کیے بغیر، تب بھی کوشش یہ کرو کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، مگر آپ کے بار بار اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے نتیجہ ظاہر نہ ہو، اور وہ بار بار یہی کہتا رہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہ بھئی میری بیوی کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے، میرا فلاں دوست کہاں ہے، تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے اور یہ نکلے گی نہیں، اور یہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا جب تک کہ یہ کانٹا نہ نکال دیا جائے۔ تو کہا کہ پھر جلدی جلدی لے آؤ، جلدی جلدی لاؤ، اور 5 7 10 منٹ ملاقات کرا کے پھر اسے آخرت کی طرف متوجہ کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مرنے والا اگر اپنی دنیا کی کسی چیز کی خواہش رکھتا ہے تو مجبوری کے درجے میں اس چیز کو لاؤ، مجبوری کے درجے میں، وہ بھی اس نیت سے کہ اگر یہ چیز اس کے سامنے نہیں لائی جائے گی تو دل دماغ سے یہ چیز نکلے گی نہیں، اور جب تک دل دماغ میں یہ چیز رہے گی اللہ کی یاد دل دماغ میں نہیں آ سکے گی۔ تو جلدی جلدی لاؤ تاکہ وہ دیکھ لے بیوی کو، بچوں کو، ذرا تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، اور پھر وہ بیوی کہے کہ میں ذرا ابھی آ رہی ہوں، بچے کہے میں آ رہی ہوں، یا کہ بیوی بچوں میں اگر وہ صلاحیت ہے تو وہ باپ کو آخرت کی طرف متوجہ کرے، شوہر کو آخرت کی طرف متوجہ کرے۔ وہاں تو حال ہی یہ تھا میرے بھائیو، دین دین دین، مرتے مرتے وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو تلوار لگ گئی ہے، ہمیں نیزہ لگ گیا ہے، ہمیں تیر لگ گیا ہے، اب ہمارا تو سانس اکھڑ رہا ہے، اور یہ 2-4 سانسوں کے بعد ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مگر دیکھو ہمارے مرنے کے بعد اس کا خیال رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کانٹا بھی نہ لگے۔ مر رہے ہیں، انہیں بیوی یاد نہیں آ رہی ہے، انہیں بچے یاد نہیں آ رہے، انہیں یاد آ رہے ہیں تو اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے، پھانسی پہ چڑھایا جا رہا ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ تمہیں اس وقت ضرور یہ خیال آ رہا ہوگا، تمہیں ضرور اس وقت یہ خیال آ رہا ہوگا کہ کاش کہ میں بیوی بچوں میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا اور میری جگہ پہ محمد سولی پہ چڑھ رہا ہوتا۔
بھائی جب کسی قائد اور کسی لیڈر کے ساتھ لوگ لگ جاتے ہیں اور قائد جو ہے وہ امن اور عافیت کے ساتھ اپنی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ نیچے والے لوگ پکڑے جاتے ہیں تو اس وقت ان کے خیالات میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ بھائی عجیب بات ہوئی کہ ہم نے قربانی دی اور ہم پھانسی پہ لٹک رہے ہیں اور وہ صاحب دیکھو آرام سے بیٹھے ہوئے. اس سے کہ بہت سے نام نہاد لیڈر جو ہیں وہ اپنے کارکنوں سے ملک میں کام کراتے ہیں اور خود کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں امن اور راحت کے ساتھ. تو ایسا آدمی اگر پکڑا جاتا ہے تو اسے یہی خیال آتا ہے کہ بھائی بڑے مزے کی تحریک ہے یہ کہ وہ صاحب تو سمندر کے پار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں قتل کروایا جا رہا ہے, شہید کروایا جا رہا ہے. تو کہا کہ تمہیں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ اس وقت میں اپنے بیوی بچوں میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا اور محمد جو ہے وہ میری جگہ پھانسی پہ چڑھ رہے ہوتے. انہوں نے کہا کہ ابو سفیان ہمیں ہمارے نبی سے کتنی محبت ہے اس کا تمہیں احساس ہی نہیں ہے. ہماری محبت جھوٹی نہیں ہے, سچی محبت ہے. تم تو یہ بات کر رہے ہو کہ میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میں بیوی بچوں میں بیٹھا ہوا ہوتا اور محمد میری جگہ پھانسی پہ چڑھ جاتے. یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہم تو اس چیز کو بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ ہم آرام سے بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہمارے نبی کو ایک کانٹا چھپ جائے. ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دین سے میرے بھائیو اللہ ہمیں لگاؤ نصیب فرما دے. اللہ کرے کہ یہ دین جو ہے وہ ہمارے جسموں کے اندر جس طرح خون دوڑتا ہے اس طرح دین بھی دوڑنے لگ جاوے. ہاں, ہمارا مزاج جو ہے وہ دینی اور اسلامی ہو جاوے. ہماری رگو پے میں سرائیت کر جائے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہماری شام, ہماری صبح, ہمارا دن, ہمارا سانس لینا, ہمارا دیکھنا, ہر چیز اسلام ہی اسلام ہو جاوے تاکہ جس وقت سانس نکل رہا ہو اس وقت بھی ہم اسلام کی دولت کے ساتھ نکلیں, اسلام کی دولت کے ساتھ نکلیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی سب سے بڑی فکر مجھے جو ہے وہ میرے قرضے کی ہے. سب سے بڑا جو مجھے سب سے بڑی چیز جو مجھے ستا رہی وہ قرض ہے. اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو تم میری طرف سے میرا قرضہ ادا کر دینا. اور کتنا قرضہ تھا میرے بھائیوں؟ 22 لاکھ. کتنا؟ 22 لاکھ. اب آپ حضرات میں سے کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ صحابی اور ہو کر کے 22 لاکھ کا قرضہ تو زندگی کیسی ہوگی ان کی. 22 لاکھ کا قرضہ صحابی ہو کر, اور وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 22 لاکھ کا قرضہ ان کے ذمے کیسے آیا؟ تو فرماتے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہمارے والد کا مشغلہ تو ایک ہی تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, حضرت ابو بکر کے ساتھ, حضرت عمر کے ساتھ اور حضرت عثمان کے ساتھ دین کی خدمت میں وہ لگے رہے. یہ ان کا کام تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. ایسا وقف کیا تھا کہ ان کی بیگم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسما وہ گھریلو کام کاج خود کرتی تھی, اور حضرت زبیر ابن عوام کا جو باغ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے بعد ان کو عنایت فرمایا تھا, اس باغ کی دیکھ بھال بھی وہ کرتی تھی. اس میں کھجور آتے تھے, کھجور توڑنے کے, کھجوروں کا سودا کرنے کا, کھجوروں کو بیچنے کا, اور لیبر کا کام بھی وہ خود کرتی تھی. اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو بھی وہی سنبھالتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خدمت میں اتنے مشغول تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون میں اتنے مشغول تھے کہ ان سب کاموں کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں تھا. دیکھو, عورتیں جب اپنے مردوں کا تعاون کرتی ہیں تب جا کر کے مرد دین کے کام میں اپنے آپ کو کھپا سکتے ہیں اور کھپا کر بہت اونچے اونچے مرتبے حاصل کر سکتے ہیں. مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کا خیال رکھے, مگر عورتوں کو چاہیے کہ ان کے شوہروں کے لیے اگر دین کی خدمت کا میدان کھلا ہے اور اس میں وہ ترقی کر سکتا ہے تو اسے ترقی کرنے دیں,
اور اپنے دل کو اس طرح سمجھائیں کہ یہ جتنی ترقی کرتا چلا جائے اپنی محنت سے، جنت میں داخل ہونے کے بعد مجھے تو اسی کے ساتھ رہنا ہے، تو مجھے تو صرف یہ صبر کرنا ہے، ساری قربانی، ساری محنتیں، ساری کوششیں یہ کرے گا، جس مقام پر یہ پہنچے گا اسی مقام پر میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں گی۔ تو عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد کا کام اتنا ہی تھا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے بعد 3 خلفاء کے ساتھ برابر جم کر کے رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جنگ جمل میں وہ شہید ہو گئے، اور شہید بھی اس طرح ہوئے کہ جنگ جمل میں جب مسلمان ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت زبیر کی عظمت تھی، اور انہیں پتا چل گیا تھا کہ زبیر دوسرے فریق میں آئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زبیر کہاں ہے، زبیر این الزبیر، زبیر کہاں ہے؟ تو ان کے دل میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت تھی، وہاں دل میں دونوں فریق کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے میل نہیں تھا، بس ایک پرنسپل کا اختلاف تھا، ایک شرعی اجتہاد دونوں پارٹیوں نے کیا تھا، اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا شریعت کی روشنی میں کہ میں جو سمجھا ہوں وہ صحیح ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے میل نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں کی ملاقات ہوئی، ایک دوسرے کا بہت احترام کیا، میل بالکل نہیں، مگر شریعت کی روشنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا چاہیے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شریعت کی روشنی میں یہ سمجھ رہے تھے کہ ہاتھوں کو چھوڑ کر کے کھڑے رہنا چاہیے۔ کوئی اختلاف رہا، پرنسپل کا اختلاف تھا، تو اسی طرح یہ بھی ایک پرنسپل کا اختلاف تھا، مگر دلوں میں میل نہیں تھا، دلوں میں میل نہیں، اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ساتھی کو بلایا، اور ساتھی کو بلا کر کے کہا کہ اے زرار، تم علی کے بارے میں مجھے کچھ کہو، حضرت علی کے انتقال کے بعد علی کے بارے میں مجھے کچھ کہو۔ یعنی حضرت علی سے اتنی زیادہ محبت تھی کہ حضرت علی کے ایک بہت قریب کے ساتھی سے ان کے حالات کو سن کر دل کو تسلی دینا چاہتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں، اس لیے کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کی تو آپس میں جنگ چلتی رہی، اور میں اگر حضرت علی کی بہت زیادہ تعریف کروں گا تو شاید ان کو ناگواری ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو تعریف کرنی ہی پڑے گی، آپ کو صفلی علی کے حالات میرے سامنے بیان کرو، کرنے ہی پڑیں گے۔ انہوں نے پھر کہا کہ مجھے آپ معذور رکھیں تو اچھا ہے، یعنی تیسری مرتبہ کہا کہ نہیں، آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، پھر سنو۔ انہوں نے کہا حضرت علی ایسے تھے، حضرت علی ایسے تھے، حضرت علی ایسے تھے، حضرت علی ایسے تھے، حضرت علی ایسے تھے۔ لمبی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک تقریر کی، اور جب ان کی تقریر ختم ہوئی تو یہ خود فرماتے ہیں حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رو چکے تھے کہ پوری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی، اور انہوں نے یہ کہا واللہ کان علی کذالک، خدا کی قسم علی ویسے ہی تھے جیسے تم نے بیان کیا، علی ویسے ہی تھے۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی تمہارے شیخ تھے اور تم ان کی پارٹی میں تھے تو بہت لمبی چوڑی تعریفیں کر دی، میں بھی علی کو جانتا ہوں، نہیں، کہا واللہ کان علی کذالک، اللہ کی قسم علی ایسے ہی تھے۔ اور ایک رومی بادشاہ نے حضرت معاویہ پر خط لکھا کہ تم اور ہم ساتھ ہو جاتے ہیں اور علی کا خاتمہ کرتے ہیں، تم اور ہم ساتھ ہو جاتے ہیں، علی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت علی کا پلہ بھاری تھا، تو حضرت معاویہ نے اس پر خط لکھا، اور خط لکھ کر کے یہ کہا کہ یہ بھائی کی گھر کے اندر کی لڑائی ہے، اگر تم نے علی کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھا تو معاویہ تم پہ حملہ کر دے گا۔ دل بالکل صاف۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت آئی کہ ایک شخص جو ہے، حضرت معاویہ کے پاس شکایت آئی کہ ایک شخص ہے وہ دن کو لڑتے وقت علی کے ساتھ ہوتا ہے، اور رات کو جب دونوں فریق اپنی چھاونیوں میں اور اپنے پڑاؤ کی طرف چلے جاتے ہیں
اور کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ ادھر آ جاتا ہے اور یہاں کھاتا ہے، تو کہیں جاسوس تو نہیں کہ کھانے کے بہانے سے گھس کر یہاں جاسوسی کر کے جا رہا ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لیا جائے اور پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے. پکڑ کر لایا گیا اس کو. زمانہ صاف ستھرا، سلائنس نہیں تھا، نفاق نہیں، ہپوکریسی نہیں، لاگ لپیٹ نہیں. کہا کہ کہاں کھاتے ہو؟ کہا یہاں کھاتا ہوں. روزانہ؟ کہا روزانہ. اور لڑتے کس کی طرف سے ہو؟ کہا حضرت علی کی طرف سے. تو کھاتا یہاں ہے، لڑتا وہاں سے؟ کہاں لڑائی سے فارغ ہو کر یہاں کھانے کے لیے آ جاتا ہوں اور کھانے سے فارغ ہو کر پھر وہاں چلا جاتا ہوں، لڑتا ان کی طرف سے ہوں. تو کہا امیر المومنین کس کو تسلیم کرتے ہو؟ کہا حضرت علی کو. نماز کس کے پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا علی کے پیچھے. کہا کیوں؟ تو کہا کھانا یہاں اچھا ملتا ہے، اس سے کھانے کے لیے یہاں آ جاتا ہوں، اور نماز تمہارے پیچھے بھی پڑھی ہے اور ان کے پیچھے بھی پڑھی ہے، نماز ان کے پیچھے اچھی لگتی ہے، اس لیے ان کو خلیفہ مانتا ہوں اور ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور ان کی طرف سے لڑتا ہوں. آپ اور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ جاسوس نہیں ہے، یہ جاسوس نہیں ہے، روزانہ اسے یہاں آ کر کھانے کی اجازت ہے. تو کہا کہ کہاں ہے زبیر بھائی؟ زبیر کہاں ہے؟ میرا بھائی زبیر کہاں ہے؟ تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اس لشکر میں سے اور آئے اور کہا کہ یہ زبیر، ایک بات تم بھول گئے ہیں، میں تمہیں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. کیا ہے وہ؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ کہا تھا کہ یا زبیر تقاتل علی وانت ظالم. اے زبیر، ایک وقت آئے گا کہ تم علی سے لڑو گے، مگر خیال رکھنا اس وقت تم ظالم ہوں گے اور علی مظلوم ہوگا. یاد آ گیا ان کو، یہ ارشاد بھول گئے تھے، ذہن سے نکل گیا تھا. تو حضرت علی نے کہا کہ ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں جو تم بھول گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے زبیر، تو ایک وقت علی سے لڑے گا مگر اس وقت علی حق پر ہوگا اور تو باطل پر ہوگا. سننا تھا حدیث کا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان کو چھوڑ کر چلے گئے. جنگ کے میدان کو چھوڑ کر چلے گئے تو دو منافق پیچھے لگ گئے، اور دو منافق پیچھے لگ گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے، بعض روایات میں ہے کہ ایک جگہ پر لیٹے ہوئے تھے، دھوکے سے قتل کر دیا، شہید کر دیا حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کو. شہید کر دیا اور سر کو جسم سے الگ کر کے حضرت علی کے پاس لے آئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خوشخبری اور انعام کی لالچ رکھتے تھے. مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے زبیر کی گردن کے سر کو اس کے جسم سے الگ کیا ہے اسے میں جہنم کی بشارت سنا رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زبیر کا قاتل جہنمی ہے. یہ تعلق اور محبت کی بات ہے. تو 22 لاکھ کا قرضہ اپنے سر پر چھوڑ کر گئے. تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ یہ تو دین کی خدمت میں لگے رہے، دین کی خدمت میں. تو 22 لاکھ کا قرضہ کیسے ہو گیا؟ تو طریقہ عجیب و غریب ان کا. قرضہ کیسے آیا؟ کہا کہ بہت امانت دار تھے، تو لوگ ان کے پاس بطور امانت کے مال چھوڑنے کے لیے آتے تھے. غور سے سننا، اللہ ہمیں بھی ایسی توفیقات عطا فرمائے، اللہ ہمارا بھی دل ایسا بنا دے. عجیب. کہا کہ لوگ ان کے پاس مال چھوڑنے کے لیے آتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس امانت کے طور پر 1 لاکھ پاؤنڈ رکھے کہ بھئی یہ امانت ہے، آپ ہماری یہ امانت رکھیے 1 لاکھ پاؤنڈ، اور وہ 1 لاکھ پاؤنڈ چوری ہو جائے تو جس کے پاس امانت رکھی ہے اس کے ذمے کچھ نہیں ہے. امانت تھی، ضائع ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ آپ چھوڑ گئے تھے، کوئی چوری کر کے لے گئے، اب ہم کیا کریں؟ مگر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ 1 لاکھ پاؤنڈ آپ کو بطور قرض کے دے رہا ہوں، اب وہ چوری ہو جائے، آپ اسے استعمال کریں، کچھ بھی کریں، آپ کے ذمے وہ 1 لاکھ رہتے ہیں. یہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب کوئی شخص امانت رکھنے کے لیے آتا تھا تو آپ یہ فرماتے تھے کہ بھئی امانت نہیں، قرض.
اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم میرے پاس امانت چھوڑ کے جاؤ گے اور کوئی چوری کر کے لے جائے گا، ضائع ہو جائے گی، ادھر ادھر ہو جائے گی تو تمہارا مال جائے گا، تو تم قرض چھوڑ جاؤ تاکہ میرے ذمے رہے. یعنی اپنا خیال نہیں کرتے تھے، سامنے والے کا خیال کہ کوئی بات نہیں، قرضہ میرے ذمے رہے گا مگر تمہارے ذمے نہیں، تمہارا نقصان نہ ہو. انی اخاف الضیعہ، اس کے ضائع ہو جانے کا مجھے اندیشہ ہے، اس لیے قرض نہیں. اچھا، ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگر امانت ہے امانت تو آگے کسی کو مدد کرنی ہو تو نہیں کر سکتے، اور اگر قرض ہے تو آپ کی اب یہ رقم ہو گئی، اب آپ اس سے جو چاہے کر سکتے ہیں. تو قرض لیتے تھے اور قرض لے کر آگے دوسروں پہ خرچ کرتے تھے، قرض لیتے تھے خرچ کرتے تھے، قرض لیتے تھے خرچ کرتے تھے. قرض لیتے نہیں تھے، جو بھی امانت چھوڑنے کے لیے آتا تھا تو کہتے تھے کہ بھائی امانت نہیں قرض، تاکہ میں دوسروں کی مدد بھی کر سکوں اور تمہارا نقصان بھی نہ ہو. اب لے لیا. جو مانگنے کے لیے آتا تھا تو کہیں اور سے آ جاتی تھی، اسے دیتے تھے. ایسا کرتے کرتے بڑھتے 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 22 لاکھ کا قرضہ ان کے ذمہ ہو گیا. تو کہا کہ دیکھو بیٹا، میرے قرض کو ادا کرنا، قرض کو ادا کرنا. اور ایک بات ان کو بیان کی عبداللہ ابن الزبیر کو. اس آخری بات کو عرض کر کے پھر اسی حدیث کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کریں گے. آخری بات کہا کہ بیٹا دیکھو، ان عجزت عن شیء منہ، دیکھو بیٹا، میرا قرض ادا کرتے کرتے کسی جگہ تم عاجز آ جاؤ، بے بس ہو جاؤ. مثال کے طور پر کسی نے مطالبہ کیا اور تم نے یہ کہا کہ بھئی کل آنا، پرسوں آنا، 1 مہینے کے بعد انتظام کر کے دوں گا، مگر وہ کہے کہ نہیں اسی وقت مجھے چاہیے. تو اگر تم بے بس ہو جاؤ تو فاستعن علیہ مولایا، تو پھر میرے آقا سے مدد طلب کرنا. اگر تمہارے پاس ہے، انتظام ہو رہا ہے تو ادا کر دو، مگر ادا نہ ہو سکے، بے بس ہو جاؤ تو میرے آقا سے مدد طلب کرنا. اب بھئی آقا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ، آقا کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کا میں غلام ہوں. تو عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے والد کا آقا کون ہے، یہ تو آزاد آدمی ہے. تو میں نے کہا کہ یا ابا، اے میرے پیارے ابا، من مولاک، آپ کے آقا کون ہے؟ تو کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ. کا اللہ سے مانگنا جب بھی. تو عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ فرماتے تھے کہ واللہ، اللہ کی قسم، ما وقعت فی قربۃ منہ، میں قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں جب کبھی کسی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، الا قلت، تو میں نے کہا یا مولا الزبیر، اے زبیر کے آقا، اقض عنہ دینہ، اس کی طرف سے قرض کو ادا کر دے. کہ ادھر میں کہتا تھا، کچھ ہی لمحوں کے بعد انتظام ہو جاتا تھا. اللہ تعالی شانہ سے کیا تعلق ہوگا، کیا تعلق ہوگا. یا مولا الزبیر، اے زبیر کے آقا، اقض عنہ دینہ، میرے والد کی طرف سے تو قرض کو ادا کر دے. ادھر میں دعا کرتا تھا فیقضیہ، اور اللہ تعالی قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرماتے تھے. اللہ تعالی بھی ہمیں بھی توفیقات سے نوازے، اور اس حدیث کے ضمن میں جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئندہ ہفتے کی نشست میں اسی حدیث کو آگے انشاءاللہ پڑھا جائے گا اور اسی حدیث کو بیان کیا جائے گا. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے ضمن میں ہماری اصلاح کے راستے پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.